بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس زمانے عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کے آگے بڑھ گئیں یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ مکہ میں داخل ہوئی، انہیں معلوم ہوا سب دائیوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب وہ صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئیں۔ جناب حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشکی سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں جانب سے پلانا چاہا، مگر آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا اور ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے
دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی بھی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چڑھایا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے جن کا ترجمہ یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت تک ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ میں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی آب و ہوا اور بیماریوں کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بارہا ان سے کہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کے بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کے آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے لٹا دیا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا دھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے اسے ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقہ میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں ہوس پختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔
جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو اچانک وہ گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔